کہتا ہے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں ہے رواں خون چار یار کا۔ تو اب یہ بتائیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا ڈیفینیشن آپ نے سن لیا، I surrender to the laws of Allah and محمد۔ ہم نے اپنے آپ کو آتم سمرپت کیا اللہ اور محمد کے شریعت اور قانون کے، ان کے حوالے کیا۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ ہماری زندگی کے تمام شعبے میں کون سا قانون چلے گا؟ کیا سماج کا قانون چلے گا؟ رسم و رواج کا قانون چلے گا؟ مودی یا یوگی کا قانون چلے گا؟ بولو نا کس کا قانون چلے گا؟ نہیں، ہمارا اسلام کا قانون چلے گا، شریعت کا قانون چلے گا، قرآن کا قانون چلے گا۔ ہماری شادی میں پورا مجمع بولے، ہماری شادی میں کون سا قانون چلے گا؟ پورا مجمع بولے، اسلام کا قانون چلے گا۔ ہماری شادی میں کون سا قانون چلے گا؟ اسلام کا قانون۔ ہمارے نکاح میں کون سا قانون چلے گا؟ اسلام کا قانون چلے گا۔ طلاق میں کون سا قانون چلے گا؟ اسلام کا قانون چلے گا۔ اور جہیز کے لین دین میں کون سا قانون چلے گا؟ جواب اسلام کا قانون۔ سب چیز میں اسلام کا قانون۔ لیکن حضرت آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کے لین دین میں اسلام کو زائد کر دیتے ہیں اور آپ نہ قانون چلاتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ توجہ دیجیے۔ بالکل پھوپھی کا قانون چلے گا، خالہ کا قانون چلے گا، بھیا کا قانون چلے گا۔ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن پھوپھو یہ کہتی ہے کہ ایک موٹر سائیکل تو ہونا ہی چاہیے۔ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن خالہ کی ڈیمانڈ ہے۔ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے، چھوٹا بھائی مچل رہا ہے۔ اب ہر چیز میں جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ کسی دنیا دار کا قانون نہیں بلکہ مکی اور مدنی سرکار کا قانون چلے گا، تو اب جہیز کے لین دین میں مجھے اپنے آقا کریم مکی اور مدنی سرکار کا قانون دکھاؤ۔ کہاں میرے مصطفیٰ نے جہیز کو جائز قرار دیا ہے؟ یا تمہارے اس لین دین کو بڑھاوا دینے کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی ہے؟ خدا کی قسم، علی جیسا آج کسی کا بیٹا نہیں ہے اور فاطمہ جیسی آج کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر تمہیں نمونے کے طور پر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے جہیز کو آئیڈیل بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ہم نے اپنے بچے کو پروفیسر بنایا، 25 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا۔ حضرات، صرف ایڈمیشن میں 10 لاکھ روپے ڈونیشن دینے پڑے۔ کوالیفیکیشن کی بنیاد پر تم مانگ رہے ہو۔ تم اپنی بھیک مانگنے کا یہ بیجا جواز مت پیدا کرو۔ کیا تمہارا بیٹا مولا علی سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے؟ وہ مولا علی جسے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ تم کہتے ہو میرا بیٹا جوان ہے، کڑیل ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، سو ہیلتھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاتح خیبر سے بھی زیادہ بہادر ہے تمہارا بیٹا، پھر تم یہ بے بنیاد جواز کیوں پیدا کرتے ہو؟ اے میری ملت کے نوجوانوں، اے بیٹوں کے باپ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے احساس پہ چوٹ لگا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے رگے محبت کو میں داب کر یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہیں بھی جہیز کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، لیکن پیسے والے جو پیسوں کو لین دین کر کے وہ دلہا اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتے ہیں۔ میں ایسے دولت مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایسے سرمایہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے جہیز کی لعنت کو بڑھاوا دیا اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی
کی اپنے دولت کی بنیاد پر، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے محل اور اونچے اونچے محل کے بغل میں ایک غریب کی بھی جھوپڑی ہے، اس کے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، اس کے گھر میں بھی شادی کے لائق بیٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن باپ ہے کہ غربت کی وجہ کر اپنی بیٹی کے لیے دلہا نہیں خرید پا رہا ہے، اپنے لیے داماد نہیں خرید پا رہا ہے۔ اس کا غریب باپ نہ جانے رات میں کس طرح کروٹیں بدل بدل کر راتیں گزارتا ہوگا، ماں کی آنکھوں سے نیند کو سو دور بھاگ چکی ہوتی ہے، اور وہ جوان سال بیٹی اپنے گھر میں تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدل بدل کر اپنی زندگی اور اپنے شب و روز گزارتی ہے کہ میرے خوابوں کا شہزادہ کب آئے گا، میرے سپنے کا شہزادہ کب آئے گا۔ لیکن اسی کلمہ پڑھنے والوں میں جو لوگ مالدار اور دولت مند ہیں، انہوں نے خرید و فروخت داماد کے خرید و فروخت کا رواج ایسا قائم کر دیا ہے کہ اب اس بازار میں غریب کی کوئی قیمت نہیں ہے، غریب بیٹی کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور تاکہ کچھ بیٹیاں تو ایسی ہیں کہ جوانی کی تحلیز کو پار کر گئی ہے، اب ان کے ہاتھ پیلے ہونے کے وقت بھی نہیں رہے۔ ہمیں جب کسی نے جوانی میں نہیں پوچھا ہے، جب کسی نے رانائی میں نہیں پوچھا ہے، تو اب اسے کون اپنائے گا؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹوں اور داماد کی خرید فروخت کرنے والے دولت مندوں، اگر کل قیامت کے دن مصطفیٰ نے تم سے پوچھ لیا کہ جھوپڑی میں جو بلک بلک کر راتیں گزار رہی تھی اپنی غربت کی بنیاد پر، وہ بھی تو میرا کلمہ پڑھنے والی تھی، وہ بھی تو میری محبت کا دم بھرنے والی تھی، کبھی تم نے ان کے آنکھوں کے آنسو کیوں نہیں پوچھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیند آنکھوں سے چھیننے والے کوئی تعبیر خواب کیا دیں گے، اور اپنی اولاد بیچنے والے مصطفیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ مصطفیٰ کو جواب۔ سبحان کہتے ہو کہ ہماری زندگی کے تمام شعبے میں اسلام کا قانون چلے گا، یہاں بھی اسلام کا قانون چلاؤ نا۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم اسلام کے قانون کو اپنی زندگی کے تمام شعبے میں، اپنی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ریاضت ہو، چاہے وہ بندگی ہو، چاہے وہ زندگی کے کوئی بھی شعبے ہو، ہم اس میں اسلام کے قانون کو سامنے رکھیں۔ اسی میں ہمارے لیے بھی بھلائی ہے اور اسلامی معاشرے اور سماج کے لیے بھی بھلائی ہے۔ جواب دیجئے، نعرہ لگانا بیٹا، لگاؤ زور سے، کوئی جب لگائے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، زندہ باد، نعرہ قادری، زندہ باد، فلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر کچھ مجبوریاں ہیں بیٹے کے باپ کی، تو میں ان بیٹے کے باپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں اگر مانگنا ہے تو کسی غریب بیٹی کے باپ سے مت مانگ، تمہیں اگر مانگنا ہے تو کسی مجبور بیٹی کے باپ سے مت مانگ۔ ہمیں تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ اگر تجھے مانگنا ہے تو مجبور بیٹی کے غریب باپ سے مت مانگ، تجھے مانگنا ہی ہے تو مجبور بیٹی کے مزدور باپ سے مت مانگ، اگر تجھے مانگنا ہی ہے تو اس بے سہارا بیٹی کے بے سہارا باپ سے مت مانگ، اگر تجھے مانگنا ہی ہے تو اس بندہ مومن کے اس باپ سے مت مانگ جو اپنا یقین حلال کمائی پر رکھتا ہے، چوری پر نہیں، ڈاکہ زنی پر نہیں، جھوٹ پر نہیں، دھوکے پر نہیں۔ اگر تجھے مانگنا ہے تو غریب بیٹی کے غریب باپ سے مت مانگ، ارے مانگنا ہے تو غوث پاک سے مانگنا، تجھے ملے گا، خواجہ سے مانگنا تجھے ملے گا، سلطان الغریب ہند سے مانگنا تجھے ملے گا۔ ارے تجھے اگر مانگنا ہے تو سارے خزانے کی چابی اللہ نے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے۔ نبی سے مانگ، نبی تجھے کھانا بھی دیں گے اور اس کھانے میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اس کھانے میں برکت۔ نعرہ